السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے ایک متفقہ قرارداد میں پولیس لائنز مسجد پشاور میں دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے دہشت گرد عناصر کے دوبارہ سر اٹھانے پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے اجتماعی کوششوں کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر نے ملک کے علماء اور مشائخ پر زور دیا ہے کہ وہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ایک چینی وفد کے ساتھ آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے چین کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک کے دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ پاکستان اور ایتھوپیا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور فلسطین پر اسرائیلی قبضہ ختم کرائے۔ ترکی کے صدر نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات بند ہونے تک سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان نے آج اسلام آباد میں فلسطین کو فائنل میں 3 کے مقابلے میں 11 رن سے ہرا کر 15واں مغربی ایشیا بیس بال کپ جیت لیا۔ ریڈیو، ٹی وی اور سٹیج کے ممتاز اداکار نور محمد لاشاری کی آج 26ویں برسی منائی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وفاقی کابینہ نے جس کا اجلاس آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ہوا، پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دہشت گرد دھماکے کی متفقہ طور پر مذمت کی گئی۔ کابینہ نے اپنے اجلاس میں متفقہ قرارداد کے ذریعے دہشت گردی کے اندھوناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تمام متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وفاقی کابینہ نے قرارداد میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت میں مصروف مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے اور نہ ہی انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ کابینہ نے اس پختہ عزم اور ارادے کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کی ہر قسم کا مکمل خاتمہ اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستانیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ خیبر پختونخوا میں پولیس اور انسداد دہشت گردی کے ادارے کی تنظیم نو کی جائے گی اور اسے معیاری تربیت اور جدید اسلحہ سمیت ضروری ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ کابینہ نے ملک کی تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی اتحاد، یکجہتی اور ایک آواز کا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ کابینہ نے کہا کہ سیاسی تقسیم اور رنجشوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ملک اور عوام کے مفاد میں تمام سیاسی قوتیں متحد ہو جائیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے ایجنڈے پر متفق ہوں تاکہ قومی دفاع، سلامتی اور امن و معیشت کے تقاضوں کا مؤثر انداز میں تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے اجتماعی کوششوں اور بصیرت سے دہشت گردی پر قابو پانے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے دوبارہ سرگرم ہونے پر شدید تشویش ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر فوری اور اجتماعی اقدامات نہ کیے گئے تو یہ واقعات پورے ملک میں ہو سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آپریشن رد الفساد اور آپریشن ضرب عزم کے ذریعے دہشت گردوں کو شکست دی گئی، جس کی وجہ سے ملک میں امن و امان بحال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی قربانیوں کی خصوصاً تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا نے اس جنگ میں صف اول کا کردار ادا کیا، ان کی یہ قربانیاں ہمیشہ
یاد رکھی جائیں گی۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ صوبے کو انسداد دہشت گردی کے خلاف اپنی صلاحیت میں اضافے کے لیے 2010 کے بعد 417 ارب روپے کی رقم دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خیبر پختونخوا کا حق تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس رقم کو کہاں خرچ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں پھر شروع ہوا۔ اجلاس نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات خصوصاً پشاور کے واقعے پر بحث جاری رکھی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما راجہ ریاض نے دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے یکجہتی پر زور دیا۔ انہوں نے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو یقین دلایا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ ماضی کی پالیسیوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا کہ ہمیں اچھے اور برے طالبان کے تصور سے نکلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد عناصر کو واپس لانے کا فیصلہ اور انہیں پاکستان میں بسانا بھی غلط تھا۔ حزب اختلاف کے رہنما نے حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ پشاور واقعے کے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات اور متاثرین کو زر تلافی پیکج فراہم کرے۔ جو شہادتیں ہوئیں ان لوگوں کو اللہ جنت میں جگہ دے۔ جو اس میں مریض ہیں، ایک تو میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ ان کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں، اور جن کی شہادتیں ہوئی ہیں اور جو مریض ہیں ان کے لیے وزیر اعظم صاحب ایک مناسب رقم کا اعلان کریں۔ جتنی بھی اس واقعے کی میں سمجھتا ہوں مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پوری قوم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کو شکست دیں گے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ناصر خان موسیٰ زئی نے سیاسی اور فوجی قیادت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے اور متفقہ لاہ عمل طے کرنے کے لیے مل بیٹھیں۔ محسن داوڑ نے مطالبہ کیا کہ ماضی کی غلطیوں کے ذمہ داران کے تعین کے لیے سچا اور مفاہمتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی مفتی عبدالشکور نے تجویز دی کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی آپریشن کے علاوہ کوئی اور حکمت عملی طے کی جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک کے علماء اور مشائخ پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں علماء و مشائخ یکجہتی کونسل آف پاکستان کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ وہ قومی استحکام، مذہبی برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کے فروغ کے لیے معاشرے میں اخلاقی اقدار پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ صدر نے علماء پر اسلام کی حقیقی تعلیمات اجاگر کرنے کی، انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خاتمے میں کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نظم و ضبط، استحکامت، اخلاقی راست بازی اور سماجی انصاف کے فروغ کے ذریعے اقوام عالم میں ترقی اور اپنا جائز مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے ساتھ پاکستان کی تصویراتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے ایک وفد سے باتیں کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین کی مدد سے کراچی میں تعمیر شدہ K3 ایٹمی بجلی گھر کا کل افتتاح کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے کراچی میں ایٹمی بجلی گھروں سے بجلی کی مجموعی پیداوار میں 2200 میگا واٹ تک اضافہ ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ چین پاکستان کا آزمودہ دوست ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مثالی تصویراتی شراکت داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت اربوں ڈالر کی چینی سرمایہ کاری دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رشتے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں نے پاکستان میں بجلی کی کمی پر قابو پانے میں نمایاں مدد کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو پاکستان میں ایٹمی توانائی کے منصوبوں میں چینی سرمایہ کاری کے بارے میں بتایا گیا۔ حکومت نے وفاقی سیکریٹریٹ کے گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کی 2017 کی بنیادی تنخواہ پر 150% ایگزیکٹو الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے مشاورت کے بعد کیا۔ یہ فیصلہ وفاقی سیکریٹریٹ کے افسروں کی تنخواہوں میں فرق ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق اس سال 1 جنوری سے ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل معاشی فیصلے کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے
بچا لیا ہے۔ آج بھاولپور میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی نااہلی اور غلط فیصلوں کے باعث ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ IMF کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت کے معاہدے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے سابقہ دور میں ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور مہنگائی پر قابو پایا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ الیکشن سے ڈر رہی ہے، مسلم لیگ الیکشن میں گھبرا رہی ہے، تو سن لو، مسلم لیگ نون آج سے میدان میں اتر چکی ہے اور الیکشن جب بھی ہو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون الیکشن کو کلین سویپ کرے گی، یہ بات میری یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی۔ مریم نواز نے کہا کہ جماعت کو منظم کیا جائے گا اور نیا خواتین ونگ تشکیل دیا جائے گا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک بھر کے جلسوں کا مقصد پارٹی کی تنظیم نو کے ذریعے نچلی سطح تک اس کو مزید متحرک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھاولپور میں کنونشن کا انعقاد ایسے کئی جلسوں میں پہلا جلسہ ہے جس کی قیادت پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز خود کریں گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں اتحادی حکومت ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی گزشتہ ادوار حکومت میں پاکستان سے دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا خاتمہ کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے جب بھی پاکستان کو مشکلات میں گرا، پاکستان کو بحران کا سامنا ہوا، وہ چاہے 99 ہو یا وہ 2013 ہو، پاکستان کو اس بحران سے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے نکالا۔ وزیر داخلہ نے کنونشن سے خطاب میں کہا کہ حکومت کے دانشمندانہ فیصلوں کی بدولت معاشی صورتحال اب بہتر ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے نئے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ بات پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم الزاہی نے آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں کہی۔ فریقین نے متحدہ عرب امارات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورے کے دوران کیے جانے والے فیصلوں پر فوری عمل درآمد کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر خزانہ نے متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان میں نئی سرمایہ کاری کی پیشکش کا خیر مقدم کیا اور اس حوالے سے حکومتی تعاون اور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے پاکستان میں توانائی، ریفائنری، پیٹرولیم اور تجارت کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر روشنی ڈالی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے وزیر سید امین الحق نے کہا ہے کہ IT کی صنعت کا ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس تک سب کی رسائی یقینی بنانے کے لیے کئی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کا ملک کی اقتصادی ترقی میں کردار بہت اہم ہے اور دنیا میں ٹیکنالوجی کی نئی پیش رفت کے حوالے سے عوام کی آگاہی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کامسٹیک اور وزارت خارجہ کے زیر اہتمام سائنسی روابط کے بارے میں 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ کانفرنس میں مختلف ملکوں کے وفود شرکت کر رہے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کے قائم مقام چیف جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ بہتر نتائج کے لیے سائنسی روابط اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں پالیسیاں وضع کی جائیں۔ پاکستان اور ایتھوپیا نے اپنے پہلے سے موجود بڑھتے ہوئے تعلقات کو 2 طرفہ علاقائی اور کشمیر جہتی تعاون میں اضافے کے ذریعے نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں ایتھوپیا میں پاکستان کے سفیر شوزب عباس اور ایتھوپیا کے پاکستان میں سفیر جمال بیکر عبداللہ کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ دونوں سفیروں نے دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کے درمیان رابطوں کے قیام پر اتفاق کیا۔ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ پنجاب کے عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے
متعلقہ فریقوں سے مشورہ کریں۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کو تحریر کیے گئے ایک خط میں انہوں نے کہا کہ شفاف اور منصفانہ انداز میں انتخابات کرانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ صوبے میں عام انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کرنے سے پہلے سیاسی جماعتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مشاورت کریں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے الیکشن کمشنر شمشاد خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان انتخابات میں خواتین سمیت تمام محروم طبقات کی شمولیت کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ووٹرز ایجوکیشن کمیٹیاں قائم کی ہیں، جن میں ہر ماہ انتخابی عمل سے متعلق معاملات پر بحث کی جاتی ہے۔ شمشاد خان نے مزید بتایا کہ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں میں صنفی فرق کو ختم کرنے کے لیے نادرا اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر ووٹر رجسٹریشن مہم شروع کی ہے تاکہ ملک میں صحیح اور حقیقی معنوں میں ایک پائیدار جمہوری نظام تشکیل دیا جا سکے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ کشمیری عوام نے 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو مکمل مسترد کر دیا ہے۔ واشنگٹن میں کشمیریوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ آزاد کشمیر کے صدر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنا عالمی امن کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ با اثر عالمی طاقتیں ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ جنوری میں 2 کم عمر لڑکوں اور ایک خاتون سمیت 10 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ ان میں سے 4 نوجوانوں کو 2 جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے گھروں پر چھاپوں کے دوران 137 شہریوں کو گرفتار کیا اور ان میں سے بیشتر پر کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے۔ کل جماعتی اور کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارتی ریاست دہشت گردی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور اپنی آزادی کی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور بے گناہ فلسطینیوں کو حملے سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ میڈیا کے وزیر ڈاکٹر ماجد القصابی نے سعودی فرما روا سلمان عبدالعزیز کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے ایک اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ سعودی کابینہ نے مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں یورپ کے کئی ممالک میں قرآن کی بے حرمتی اور نظر آتش کیے جانے کے واقعات کو سعودی فرما روا کی طرف سے مسترد کیے جانے کے بیان کو دہرایا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینی علاقوں میں موجودہ بدامنی اور تشدد کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے۔ آج رام اللہ میں امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے 2 ریاستی حل کے منصوبے کو نقصان پہنچایا اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ ادھر امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے ثالثی کا آغاز کر دیا ہے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سماجی ترقی کے لیے فلسطینی وزیر احمد مجدلانی نے کہا کہ امریکی حکام نے فلسطینی اور اسرائیلی وفود سے الگ الگ مذاکرات شروع کر دیے ہیں تاکہ جارحیت کا خاتمہ ہو اور اہم مسائل کی نشاندہی ہو سکے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے قرآن پاک میں بے حرمتی کے واقعات بند ہونے تک سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو کے توسیعی عمل کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ نیٹو میں فن لینڈ کی شمولیت کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے، لیکن سویڈن کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ میانمار میں جمہوریت پسند کارکنوں نے فوجی قبضے کے 2 سال مکمل ہو جانے پر آج ملک بھر میں خاموش ہڑتال کی اور احتجاجی ریلیاں نکالی۔ مظاہرین کے عوام سے گھروں میں رہ کر سول نافرمانی کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فوج سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے خلاف تازہ ترین پابندیاں لگانے کا اعلان کیا۔ روس کی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ نے کہا ہے کہ نیٹو کو یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو شکست دینے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر رساں ادارے
रया के एक अहदेदार से टेलीविजन पर इंटरव्यू में रूस की इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह सरगेई नेगोरोव ने नेटो पर यूक्रेन को मजीद जदीद हथियार फराहम करने का इल्जाम आयद किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने फिलिस्तीन को 3 के मुकाबले में 11 रन से हराकर 15वां मगरबी एशियाई बेसबॉल कप जीत लिया। ये कप जीतने के बाद पाकिस्तान ने एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान फकीर हुसैन ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उबरी इंतजामी कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें 8वीं PSL और महकमा जाती क्रिकेट की बहाली के बारे में बताया। नजम सेठी ने वजीर आजम को महकमा जाती क्रिकेट की बहाली और इस माह की 13 तारीख से शुरू होने वाली 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी के लिए इक़दाम के हवाले से आगाह किया। वजीर आजम ने पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए नजम सेठी की कोशिशों को सराहा और उन्हें इसी अज़्म और लगन से काम जारी रखने की हिदायत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों के लिए बैटिंग की दर्जाबंदी की फहरिस्त में पहला नंबर हासिल कर लिया है। बाबर आजम 887 की रेटिंग के साथ पहले नंबर पर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 बैनुल-अक़वामी मैचों की होम सीरीज के पहले 2 मैचों में सबसे ज्यादा 149 रन बनाने वाले जनूबी अफ्रीका के रेसी वैन दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट विकेट कीपर और बैट्समैन कामरान अकमल की चेयरमैनशिप में 8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी है, जो इलाकाई और ज़िलाई टीमों के इंतखाब के लिए अंडर 13, 16 और अंडर 19 के ट्रायल्स मुनाकिद करेगी। पीसीबी ने एक बयान में कहा कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने हर सिलेक्टर और रीजनल डिस्ट्रिक्ट हेड कोच शेड्यूल के मुताबिक इन ट्रायल्स का इनेकाद किया है। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए दुबई रवाना हो गई है। खवातीन का T20 आलमी कप इस माह की 10 तारीख से शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 12 फरवरी को केप टाउन में खेलेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं तिजारती खबरें। एफपीआर ने 533 अरब रुपए की माहाना बजट वसूलियों का हदफ हासिल करके और जनवरी 2023 के महीने में 4 अरब रुपए हदफ से जायद वसूल करके शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उबूरी आदाद शुमार के मुताबिक एफपीआर ने जनवरी के महीने में 537 अरब रुपए वसूल किए, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 23% इजाफा जाहिर करता है। मजमूई तौर पर एफपीआर ने मौजूदा माली साल के पहले 7 माह में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के 3,367 के मुकाबले में 3,965 अरब रुपए वसूल किए हैं, जिससे 58% इजाफा जाहिर होता है। तीसरी छमाही का आगाज मुतासर कुन कारकर्दगी के साथ हुआ और एफपीआर की टीम मुआशी मुश्किलात के बावजूद मौजूदा माली साल के लिए 7,470 अरब रुपए का बजट वसूलियों का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी टैक्सेस और लेवीज की वसूली के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई पे पंजाब के जरिए 154 अरब रुपए से जायद की रिकॉर्ड टैक्स वसूलियां की। ये बात आज लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन फैसल यूसुफ की सदारत में इस हवाले से पेशरफ्त के जायजा इजलास के मौके पर कही गई। उन्होंने कहा कि ई पे पंजाब शहरियों को ऑनलाइन टैक्सेस अदा करने की सहूलत फराहम कर रहा है। याद रहे कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट और वन लिंक के ताउन से कायम ई पे पंजाब के जरिए पंजाब भर से 11 मुख्तलिफ सरकारी महकमों के 26 किस्म के टैक्सेस और लेवीज की अदायगी की जा सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 53 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 40,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 130 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 265 रुपए 17 पैसे और कीमत फरोख्त 271 रुपए 3 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 326 रुपए 56 पैसे और कीमत फरोख्त 333 रुपए
₹2.83। यूरो कीमत खरीद ₹288.64 और कीमत फरोख्त ₹294.50। सऊदी रियाल कीमत खरीद ₹70.58 और कीमत फरोख्त ₹72.30। यूएई दिरहम कीमत खरीद ₹72.67 और कीमत फरोख्त ₹73.81। जापानी येन कीमत खरीद ₹2.03 और कीमत फरोख्त ₹2.08। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,75,754 रही। ये थी तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। रेडियो, टीवी और स्टेज ड्रामों के नामवर अदाकार नूर मोहम्मद लाशारी की आज 26वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदा सईदा चांडियो की इस रिपोर्ट में। नूर मोहम्मद लाशारी 24 अक्टूबर 1931 में जिला दादू के गांव कोट लालू लाशारी में पैदा हुई। आपको पीटीवी पे पहली मरतबा अब्दुल करीम बलोच ने मुतारिफ करवाया, जहां से आपको बेपनाह शोहरत हासिल हुई। नूर मोहम्मद लाशारी के मशहूर उर्दू और सिंधी ड्रामे और फिल्में, जिनमें दंगी मंच दरिया, दीवारें, बदलते मौसम, छोटी सी दुनिया, चंद्रग्रहण, मारवी और मिट्टी जा मानू शामिल हैं, जिनसे आपको मकबूलियत हासिल हुई। बाबा, पहली बारी तो हो गई खत्म, अब दूसरी बारी है अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करने की। तो मैं पहले जानू जर्मन को कहता हूँ कि अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करे। आपने अपनी जिंदगी के 30 साल फन की दुनिया को वक्फ कर दिए। आपने उस वक्त अदाकारी की जब ब्लैक और वाइट ड्रामों का दौर था और अपनी अदाकारी से लाखों लोगों की दिलों की धड़कन बने। आपके सिंधी ड्रामा दंगी मंच दरिया को बैनुल अक़वामी शोहरत भी हासिल हुई, जिसने जर्मनी फेस्टिवल में 3रा नंबर हासिल किया। नूर मोहम्मद लाशारी को अपने काम से लगन और मोहब्बत की वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, वज़ारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इश्तराक से जुमे से इतवार तक 3 रोज़ा सकाफती मेले के जरिए यौम यकजहती कश्मीर मनाने का। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे साइंस की दुनिया में। रॉयल नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर सी रिसर्च के मुहक्किकीन ने मालूम किया है कि बैक्टीरिया रहोडकॉकस रोबर प्लास्टिक खाता है और उसे हजम करता है। पीएचडी तालिब इल्म ने यह बात लेबॉरेटरी तजर्बात के जरिए साबित की। लेबॉरेटरी में एक मसनूई स्वेटर में मौजूद प्लास्टिक की एक स्टडी मॉडल से मुहक्किकीन की टीम के एक रुकन ने यह नतीजा अखज़ किया कि ये बैक्टीरिया हर साल खाए हुए प्लास्टिक के 1% को तोड़कर गैर नुकसानदेह अज्जा में तब्दील कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया की एक हालिया तहकीक के मुताबिक ट्रैफिक की आलूदगी चंद घंटों में इंसानी दिमाग की फालियत को मुतासर कर सकती है। यह अपनी नौयत की पहली तहकीक है कि डीजल का धुआं इंसानी दिमाग के लिए मुज़र है। इससे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के एक दूसरे से राबते में खलल पड़ता है। और आखिर में मौसम और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि कालाम में -10 डिग्री रहा। इसके अलावा इस्लामाबाद में 3, मरी में -2, लाहौर में 7, कराची में 12, पेशावर में 6, कोयटा में -3, मुजफ्फराबाद में 1, गिलगित में -4 और श्रीनगर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आइंदा 24 घंटों में बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वफाकी काबीना ने एक मुत्तफ़िका करारदाद में पुलिस लाइन्स मस्जिद पेशावर में दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द अनासर के दोबारा सर उठाने पर सख्त तशवीश जाहिर करते हुए इज्तिमाई कोशिशों के साथ दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म जाहिर किया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया है। सदर ने मुल्क के उलमा और मशाइख पर जोर दिया है कि वो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरकावारियत की हौसला शिकनी के लिए अपना किरदार अदा करें। और एक चीनी वफ्द के साथ आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने चीन के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने का इरादा किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबे उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क यासिर असलम।
مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤف، مدیر تجارتی خبریں نبیلہ شاہین، مدیر سائنس اور فن کی خبریں فہد شیراز احمد، کوآرڈینیشن ایڈیٹر الیاس سبتر، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے